سورہ ملک کی فضیلت میں باضابطہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں. جو بندہ اس کو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے. سورہ ملک کو عام زبان میں تبارک بھی کہتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد تبارک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے. اس کی فضیلت ہے جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے فرمایا گیا اس کی قبر روشن ہوتی ہے اور نور سے بھر دی جاتی ہے. اور ایک روایت یہ ہے جیسے ہی اس بندے کا انتقال ہوتا ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا تو یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے. اس بندے کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہوتا ہے جب تک یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے عرض کرنے لگتی ہے کہ اے مولا جو مجھے تلاوت کرتا تھا تو اسے بخش دے، اسے جنت عطا کر. تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرتی ہے. یہ لفظ تو یہاں تک بھی آیا ہے جھگڑا کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے اللہ کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے. تو سورہ ملک کہتی ہے اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے جو پابندی سے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر دے. تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر وہ اتنا بحث کرتی ہے سورہ ملک اپنے رب سے، اور یہ تک بھی کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس سے الگ کر دے، اگر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے الگ کر دے. تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ جو تجھے روز تلاوت کرتا تھا اسے بشارت دے دے میں نے اسے معاف کر دیا. روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ ملک جیسی ہی یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں جاتی ہے اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے اور وہاں کی خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے پاس جو اسے تلاوت کرتا تھا، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں. اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا رہے. تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی سورت ہے. جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آنے والی ہے. کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس سورہ کو تلاوت کرنے میں. 3 منٹ آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے ہیں. کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جاتے ہیں. اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے آپ کسی خوش الہان قاری سے سن بھی تو سکتے ہیں. معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں. اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے. اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا. سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا. اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے.